11ویں شریف کے سلسلے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے نیاز اور فاتحہ خوانی کا اہتمام، تمام عاشقان رسول کو 11ویں شریف کی نیاز کرنے کی ترغیب۔ خلیفہ امیر اہل سنت کی یورپی ممالک کے سفر کے دوران دینی کاموں میں مصروفیت، نیدرلینڈز میں مختلف مواقع پر دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظلہ العالی نے ایمان کی حفاظت کا ذہن دیا۔ فیضان مدینہ کیوبیک کینیڈا میں دعوت اسلامی کے تحت ذمہ داران کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع، اراکین شورا امریکہ اور کینیڈا کے مختلف شہروں سے ذمہ داران اور مبلغین سمیت اساتذہ اور طلباء کرام کی شرکت۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا بذریعہ ویڈیو لنک سنت و بھرا بیان۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت قاسم آباد حیدرآباد سندھ کی مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز، رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے خصوصی شرکت کی، چوک درس کا سلسلہ بھی ہوا۔ فیضان مدینہ لاہور اور مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب سے عاشقان رسول قافلے میں روانہ ہوئے۔ لاہور سے روانہ ہونے والے قافلے میں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری بھی شریک تھے۔ شعبہ حج عمرہ کے تحت 11 اپریل کو کمیونٹی سینٹر G15 اسلام آباد میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد، ماسٹر ٹرینر نے اس سال حج پر جانے والے عازمین کی حج کے سفر کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اپنے ناظرین کو مدنی خبروں میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہیڈ لائنز کے بعد چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 28 اپریل 2026 1447 ہجری کے ذی قعدہ شریف کی 11ویں کے سلسلے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیاز اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد غوث پاک سنایا اور تمام عاشقان رسول کو 11ویں شریف کی نیاز کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ ارشاد غوث اعظم: اے بندے خدا، قیامت کے دن انسان دنیا میں کی گئی اپنی ہر بھلائی و برائی یاد کرے گا، وہاں نہ ندامت یعنی شرمندگی کام آئے گی، نہ یاد کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اہمیت موت سے پہلے آج ہی غور و فکر کرنے میں ہے، کیونکہ فصل کاٹتے ہوئے بیج اور کھیتی کے بارے میں غور کرنا بے سود ہوتا ہے۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت ہے، رب کی نعمت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک۔ الحمدللہ آج 1447 ہجری کے ذی قعدہ شریف کی ماہانہ 11ویں شریف ہے۔ الحمدللہ نیاز کی ترکیب ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، یورپ ہی سے خبر دیں جہاں نیدرلینڈز میں ہی مختلف مواقع پر ہونے والے نیکی کی دعوت کے سلسلوں کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے شرکاء اسلامی بھائیوں کی مختلف موضوعات پر رہنمائی کی اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدہ ذلہ العالی کی یورپی ممالک کے سفر کے دوران دینی کاموں کی ترویج و اشاعت میں جہاں مصروفیت رہی، وہیں فیضان مدینہ دی ہیگ نیدرلینڈز میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیدرلینڈز، سورینام، پولینڈ، کولمبیا اور پرتگال سمیت ایشیائی ممالک سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 9 مسلمز بھی موجود تھے۔ سیشن کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے ایمان کی اہمیت بتائی اور اس کی حفاظت کی فکر کرنے کا ذہن دیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، سید تھے، حسنی سید تھے، اور غوث کبریٰ کا منصب ان کے پاس۔
فرماتے ہیں کہ میرا جو عید کا دن وہ ہوگا کہ جس دن میں اپنا ایمان قبر میں سلامت لے کر ہم اپنے مال کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اولاد کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اپنے والدین وغیرہ کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ کہیں زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا تو اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ مرتے وہ تو ایمان اس سے چھین لے گا۔ ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرا ایمان سلامت رکھ اور میرا خاتمہ بالخیر فرما۔ دوران بیان خلیفہ امیر اہل سنت نے گفتگو کرتے ہوئے یوم عرفہ کی اہمیت اور اس کے فضائل بیان کیے۔ ذوالحجہ کے دن، ابتدائی 10 دن، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ 9 ذوالحجہ جس کو یوم عرفہ کی آیت ہے، یہ بھی دن خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کی کیا یہ فضیلت خاص لوگوں کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے؟ فرمایا تمام لوگوں کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کریم عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ اختتام پر خلیفہ امیر اہل سنت نے دعا کروائی۔ اللهم ثبت قلوبنا على الاسلام، اللهم ثبت قلوبنا على الايمان، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية۔ سیشن کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں کی خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا، جس دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کے سروں پر امام شریف کے تاج بھی سجائے۔ دوسری جانب ایمسٹرڈیم میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے درمیان نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے گفتگو کرتے ہوئے نماز کی اہمیت و افادیت بتائی اور 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت ادائیگی سمیت مسائل نماز اور احکام نماز کو پیش نظر رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ نمازی کی پریشانیاں دور ہوتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، تنگ دستیوں سے بچاتی ہے، اور یہ کہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یہ کہ ہم پریشان بھی ہو رہے ہیں، بیماریاں بھی آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے شیطانی وسوسہ دے کہ احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ نماز تو پریشانی سے بچاتی ہے، بیماری سے بچاتی ہے، تنگ دستیوں سے بچاتی ہے، پھر میں ان آزمائشوں میں کیوں؟ تو اس کے لیے کہ ہمیں اپنی نماز چیک کرنی چاہیے۔ کہا کہ جس طرح اللہ اور رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اسی طرح نماز ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ نماز کے بھی کچھ قوانین ہیں، اس کی بھی کچھ SOPs ہیں۔ اسی دوران چودھری کاشف نثار کی مرحومہ بیٹی کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور خلیفہ امیر اہل سنت نے دعا کروائی۔ ہمیں متقی بنا، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، ہمیں اپنا پسندیدہ بنا۔ اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر، اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، 1 مئی 2026 کو یورپی ملک سویڈن کے شہر اسٹاک ہولم میں ہونے والے عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت سنت و بھرا بیان فرمائیں گے، جو کہ انشاء اللہ الکریم مدنی چینل سمیت خلیفہ امیر اہل سنت کے سوشل پیجز پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو کینیڈا میں ہی ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کا احوال بتائیں، جہاں فیضان مدینہ کیوبک میں موجود ذمہ داران میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے بذریعہ ویڈیو لنک سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے دین کی خدمت کا جذبہ دیا اور مختلف امور پر رہنمائی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں 17، 18 اور 19 اپریل کو ذمہ داران کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں امریکہ اور کینیڈا مشاورت کے نگرانوں اراکین سمیت مختلف شہروں سے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا مولانا عبد الحبیب اتاری اور حاجی خالد اتاری بھی موجود تھے۔ 18 اپریل 2026 اجتماع کے دوسرے دن نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے پاکستان سے بذریعہ ویڈیو لنک سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سمیت تمام مسلمانوں سے حسن اخلاق سے پیش آنے اور اپنے کردار کو سنوارنے سمیت دیگر نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ اگر ہم غور کریں کہ میری بول چال کے تعلق سے، میری ڈیلنگ کے تعلق سے، میرے بیہیویئر کے تعلق سے میرے بارے میں کیا رائے قائم کی جاتی ہے، ایٹیٹیوڈ، امانت، دیانت، وعدے کو پورا کرنا، سچائی، حیا، ایمانداری، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، روزی کمانے کے تعلق سے اچھے نام اور اچھے کام سے یاد رکھا جاؤں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہے، ہم تھوڑی سی اپنی کریکٹر کو ایمانداری کے ساتھ دیکھیں، جو اپنے ساتھ ایماندار نہیں ہو کسی اور کے ساتھ کیا ایمانداری کرے گا۔
جو اپنے ساتھ عدل نہیں کر سکتا وہ کسی اور کے ساتھ کیا عدل کرے گا۔ اسی دوران نگران شورا نے دین متین کی خدمت کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کرنے سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور سنت و برے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت قاسم آباد، حیدرآباد، سندھ، پاکستان کی جامع مسجد بہار مدینہ میں 22 اپریل 2026 سے مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے خصوصی شرکت کی۔ دوسری جانب چوک درس کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید اس مدنی خبر میں سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں قائم جامع مسجد بہار مدینہ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت 22 اپریل 2026 سے مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے خصوصی شرکت کی اور عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ چوک درس کا سلسلہ کرتے ہوئے مقامی عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کی، انہیں نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کا ذہن دیا۔ اب اپنے ناظرین کو بتائیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر 24 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ لاہور اور مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب سے عاشقان رسول کے قافلے راہ خدا میں سفر پر روانہ ہوئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ سے 24 اپریل 2026 کو رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کے ناظمین اور ذمہ داران 3 دن کے قافلے کے لیے خیبر پختونخوا کی جانب روانہ ہوئے۔ ناظمین اور ذمہ داران نے اللہ پاک کی رضا اور دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ دیگر اچھی نیتیں بھی کی۔ مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی یافور رضا اتاری اور دیگر اسلامی بھائیوں کا کہنا تھا کہ عاشقان رسول قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے آپ بھی روحانیت حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کریں۔ لاہور مدرسۃ المدینہ کے تمام ناظمین 3 دن کے قافلے کا سفر کر رہے ہیں، علم دین خود بھی سیکھیں گے اور واپسی آ کر انشاءاللہ الکریم اس پر عمل بھی کریں گے۔ بعد میں عاشقان رسول کا یہ قافلہ درود و سلام پڑھتا ہوا صبح خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات کی جانب روانہ ہوا۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں قائم فیضان مدینہ سے بھی عاشقان رسول 3 دن کے قافلے میں سنتوں کی دھومیں مچانے، علم دین سیکھنے سکھانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر پر روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل عاشقان رسول کی دارالسنہ پر شعبہ قافلہ کے ڈویژن ذمہ دار نے دینی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی اور انہیں آداب قافلہ بتائے، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے شعبہ قافلہ کے ملتان سٹی ذمہ دار نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ملتان سٹی سے بھی ایک تعداد ہے جو ہر جمعے الحمدللہ راہ خدا میں سفر کرتی ہے، تو میری دعوت ہے آپ تمام اسلامی بھائیوں کو کہ آپ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اپنا دعوت اسلامی کے قافلوں میں ضرور سفر فرمائیں۔ شعبہ حج عمرہ کے تحت 11 اپریل کو کمیونٹی سینٹر G15 اسلام آباد میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ماسٹر ٹرینر نے اس سال حج پر جانے والے عازمین کی حج کے سفر کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ کے تحت G15 اسلام آباد میں واقع کمیونٹی سینٹر میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اس سال حج پر جانے والے عازمین شریک ہوئے۔ شعبہ حج و عمرہ کے ماسٹر ٹرینر نے عازمین حج کی رہنمائی کرتے ہوئے حج کے ارکان، سنتوں اور آداب کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اس تربیتی سیشن کا مقصد عازمین حج کو مناسک حج، سفر حج اور دوران حج پیش آنے والے ضروری مسائل سے آگاہ کرنا تھا۔ اس موقع پر سفر حج کے دوران ضروری احتیاطی تدابیر، سامان کی تیاری، سفری نظم و ضبط، صحت و صفائی کے اصول اور مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ میں قیام کے دوران پیش آنے والے امور پر بھی رہنمائی دی گئی۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں جہاں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں بھائی چارہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مختلف زبانوں اور علاقے کے عاشقان رسول کسی بھی قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد، محبت اور باہمی احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ ہفتہ وار اجتماع میں جہاں عاشقان رسول کو نمازوں کی ادائیگی اور علم دین سیکھنے کا جذبہ دیا جاتا ہے، وہیں سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول میں محبت و اخوت کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سنت و بھرے اجتماع میں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ تمام مسلمان برابر ہیں، ان کا تعلق کسی بھی نسل، زبان یا علاقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، سب سے پہلی بات یہ کہ سکون بہت ہے، دلی طور پہ روحانیت والا جو سکون ملتا ہے تو وہ واقعی یہاں پہ محسوس کیا ہے۔ پہلے تو سنتے تھے لیکن آج باقاعدہ یہاں پہ محسوس کیا ہے اس کو۔
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں قومیت اور اس حساب سے، تو اس کو یہ اگزامپل دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک گلدستہ سمجھیں جس پہ ہر خوشبو اور ہر کلر کے پھول ہیں. الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے ہم نکل پڑے اور ادھر اسی کو جوڑا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کی یہی خوبصورتی ہے. دعوت اسلامی کا جو اسی طرح کا ماحول ہے کہ آپس میں لوگ بالکل اتفاق محبت سے بیٹھتے ہیں. یہاں پہ نہ کوئی یہ دیکھا جاتا ہے جی فلانے ملک سے لوگ آئے ہیں، فلانے ملک سے لوگ آئے ہیں، بلکہ آپس میں ایک اچھا بھائی چارہ قائم کیا جاتا ہے اس اجتماع کے ماحول میں. مبلغین دعوت اسلامی صبر، برداشت، محبت اور بھائی چارے جیسے موضوعات پر سنت بھرے بیانات کرتے ہیں جو شرکاء کی اخلاق کی تربیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جبکہ امن، رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت جھنگ پنجاب پاکستان کے علاقے صدر میں قائم جامع مسجد انوار النبی میں 7 دن کا اصلاح اعمال کورس 26 اپریل 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ کے علاقے صدر میں قائم جامع مسجد انوار النبی میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والا 7 دن کا اصلاح اعمال کورس 26 اپریل 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا. نگران ڈسٹرکٹ مشاورت جھنگ اور شعبہ مدنی کورسز کے ذمہ دار نے یہ کورس کروایا. کورس میں شریک عاشقان رسول کی باطنی بیماریوں اور زبان کی آفات سمیت دینی و اخلاقی رہنمائی کی گئی، جبکہ 12 دینی کاموں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے اس میں بھی بھرپور شرکت کرنے کا ذہن دیا گیا. اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے. دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت سمڑیال سیال کوٹ پنجاب پاکستان میں 21 اپریل 2026 کو مختلف مارکیٹوں کی دکانوں میں ختم قرآن کا سلسلہ ہوا. صوبائی ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. پنجاب پاکستان کے شہر سمڑیال سیالکوٹ میں قائم طیب کلاتھ سینٹر، سلیمان گارمنٹس، بشیر سینٹر اور ڈینیم سینٹر میں قائم مختلف دکانوں پر شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت عاشقان رسول نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت پائی. 21 اپریل 2026 کو شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے صوبائی ذمہ دار نے ان عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے، نیکی کی دعوت عام کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. آخر میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے صوبائی ذمہ دار نے ختم قرآن کرنے والے عاشقان رسول میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے. فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت 24 اپریل 2026 کو ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی، قرآن خوانی اور دعائی مغفرت بھی کروائی گئی. دعوت اسلامی کے شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں 24 اپریل 2026 کو سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت نظام الدین بھکاری، حضرت سید فضل اللہ صاحب بہار شریعت، حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی، تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان، مفتی الیاس رضوی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر مرحومین کے لیے سال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومین کے رشتہ داروں، حاضرین فیضان مدینہ سمیت مختلف شعبجات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی. مرحومین کے لیے قرآن خوانی، کل خوانی و فاتحہ خوانی کی گئی، جس کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا. آخر میں مرحومین کو اظہار ثواب پیش کیا گیا اور دعائیں مغفرت بھی کروائی گئی. مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں خبر دیں انگلینڈ سے، جہاں اس کے مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلے کا راہ خدا میں سفر ہوا، جس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے. مزید احوال جانتے ہیں محمد شاہد اقبال اتاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دنیا کے مختلف مقامات پر راہ خدا میں قافلے سفر کی سعادت پاتے ہیں. گزشتہ دنوں انگلینڈ کے شہروں لیوٹن اور بیڈفورڈ سے سفر کرتے ہوئے قافلہ ساؤتھ اینڈ سی کے فیضان مدینہ پہنچا، اور دوسری جانب انگلینڈ کے شہر ہنگٹن میں عاشقان رسول نے قافلے میں سفر کی سعادت پائی، جہاں مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کے اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے درس و بیانات سمیت سنتیں اور آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت رہی، جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کا ذہن بھی دیا گیا. مختلف حلقوں کے دوران شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت مختلف امور کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی. اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتیں کی. سندھ کے شہر حیدرآباد میں 17 اپریل 2026 کو نئے فیضان صحابیات کا افتتاح کر دیا گیا، جہاں سے اسلامی بہنوں کے درمیان ہونے والے دینی کاموں کو مزید وسعت دی جائے گی. نیز 19 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ حیدرآباد میں اسلامی بہنوں کے لیے محفل مدینہ کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت اور حج پر
جانے والی اسلامی بہنوں نے شرکت کی. دیکھیے یہ رپورٹ. حیدرآباد میٹروپولیٹن میں اسلامی بہنوں کے دینی کاموں میں خوش آئند پیش رفت سامنے آئی، جہاں پریٹ آباد ٹاؤن میں 17 اپریل 2026 کو ایک نئے فیضان صحابیات کا افتتاح کیا گیا. اس بابرکت موقع پر صاحبزادی امیر اہل سنت اور دیگر ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی. صاحبزادی امیر اہل سنت کے افتتاح کے موقع پر اسلامی بہنوں کو فیضان صحابیات کی آبادکاری، یہاں سے ہونے والے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا. اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. دوسری جانب 19 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ حیدرآباد میں محفل مدینہ کا انعقاد ہوا، جس میں اس سال حج پر جانے والی اسلامی بہنوں نے شرکت کی. صاحبزادی امیر اہل سنت اسلامی بہنوں کی حرمین شریفین کی حاضری کے حوالے سے رہنمائی کی اور آداب بتائے. آخر میں دعا اور ملاقات کا سلسلہ ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، بروز جمعرات کو دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لائیو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کے بعد آن ایئر کے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. بروز جمعرات کو دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لائیو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کے بعد آن ایئر کے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. مدنی خبروں کا اختتام اب یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے، اور دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawat-islami.net، اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 29 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری